کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما۔ گئے حضور آ گئے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری مبارک پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور کہا کہ حضور کی سواری کے پاؤں سے جو دھوڑ اڑی، جو گرد و غبار اڑا، کہا چاند اور سورج بھی دوڑے کہ ہم بھی نور کی خیرات لے لیں اس کا گرد و غبار۔ حضرت ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت عمار بن یاسر سے کہ بتائیں، انہوں نے کہا امی جان ہمیں بتائیں تو صحیح، حضور آئے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن بتائیں تو صحیح کیسا تھا؟ انہوں نے کہا قالت یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، کہا حضور کے چہرے کے کیا بتائیں، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور میں نے جو شعر پڑھا ابان مولدہ عن طیب عنصرہ، حضرت امام بوصیری کا، امام بوصیری کہتے ہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضور کی امی جان کہتی ہیں اور حضور کی پھوپھی جان کہتی ہیں کہ جب حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ایسی خوشبو آئی نہ ہم نے کبھی پہلے سنگی نہ ہم نے کبھی بعد میں سنگی۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء جب اپنے گھر میں جلوہ گر ہوئے اور کہتے ہیں میں امام الانبیاء کے آخری آرامگاہ سے نکلنے والا شخص پہلا تھا باہر، جب میں قبر انور سے باہر نکل رہا تو کہتے ہیں کہ حضور کے لب ہائے مبارک ہل رہے، کہتے ہیں جب میں قریب ہوا تو میں نے سنا تو حضور فرما رہے تھے رب حبلی امتی 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 لب پہ جاری رہا۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا، مولا کائنات کہتے ہیں اس وقت ایسی خوشبو آئی نہ ہم نے پہلے کبھی ایسی خوشبو سنگی نہ بعد میں سنگی۔ تو حضرت امام بوصیری کہتے ہیں ابان مولدہ عن طیب عنصرہ، انہوں نے کہا اس خوشبو کی بھی کیا بات جو امام الانبیاء کے دنیا میں تشریف لانے پر آئی، اور اس خوشبو کی بھی کیا بات جو حضور کے دنیا سے تشریف لے کے جانے کے اوپر آئی۔ ان کے نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ حضور آ گئے ہیں اور قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں ہیں جی، حضور آ گئے، اب کسی کی بات نہیں ہونی۔ اب حضور کی بات کے بعد اگر کسی کی بات ہے تو ایسے ہی ہے کہ جناب 23 جون کا سورج نصف النہار پر ہو اور کوئی بادل بھی نہ ہو اور وہ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو، تو کوئی آ کر کہے اپنا دیوا بجھا ہوا لے کر کہ یہ میری بھی روشنی دیکھیں، ہم سے کہا پرا کٹ تو ویکھدا نہیں کہ سورج نصف النہار تے چڑھے ہویا، حضور آ گئے، بس ہن کسے دی گل نہیں ہونی ہے، امام الانبیاء آ گئے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے نا کہ وہ مصر کی عورتیں، اور انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو اپنی انگلیوں پر چھریاں چڑھا لی بجائے ان پھلوں پر چلانے کے، کہا اگر وہ حضور کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں بھی کاٹ دیتی، ان کو محسوس بھی نہ ہوتا کہ یہ حضور کے حسن کا عالم ہے۔ اور حضرت امام بوصیری کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے حسن و جمال پر 70,000 پردے ڈال کر بھیجے، کہا کہ اگر اپنے حبیب کے حسن و جمال پر 70,000 پردے حضور کی شان پر نہ ڈال کے بھیجتا تو پھر کیا بنتا امام؟ کہتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈی پڑی ہوتی، صدیوں پہلی صرف حضور کا نام لیا جاتا وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ اور اللہ نے ایمان دیا ہے ہر مومن کو، اور ایمان کی پالش اور ایمان کی رمق اور ایمان کی روح ہر چیز وہ حضور کی محبت ہے۔ بس ایمان تب تک نکھرتا ہی نہیں جب تک حضور کی محبت آئے نہ، اور ایمان ہے کیا؟ وہ حضور کی محبت ہی ہے، بس دین مصطفیٰ دین حیات، سارا کچھ حضور کی ذات ہی ہے بس، اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں حضور آ گئے ہیں۔ حضرت انس سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے تو حضور کی زیارت کی ہے، بتائیں تو صحیح پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن مبارک کیسا تھا؟ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے سفید رنگت والا، ایسے چمکتا ہوا چہرہ، وہی چہرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پسینہ مبارک جب چہرے سے ایسے کر کے ٹپکتا تو یوں لگتا کہ کیسے جیسے گویا موتی ٹپک رہے ہیں، ایسے کر کے حضور کے چہرے مبارک، حضور کا جب اس مبارک چہرے سے پسینہ ٹپکتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب آپ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور چلتے، عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال،
नाखनों की बशारत पे लाखों सलाम। कहते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हुजूर चलते तो गोया ऐसे होता कि पीछे सारी कायनात हुजूर के पीछे पीछे कदम रख रही है। और कहते हैं कि जब मैंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों से अपने हाथ मस किए, है जी, इमामुल अंबिया के मुबारक हाथों से, तो कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा जैसे किसी रेशम से हाथ, किसी रेशम के अंदर मेरे हाथ आ गए हैं। हुजूर के ऐसे अंबरी हाथ, खूबसूरत हाथ कि ये तो रेशम भी कुछ नहीं, ना आज तक मैंने ऐसी कोई नरम चीज देखी है जो हुजूर के हाथों का मंजर है। कहते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुशबू आसी, कहते हैं कि ना उसकी अंबर मुकाबला कर सकता है, ना उसकी कस्तूरी मुकाबला कर सकते हैं। हमारा इमाम कहते हैं, अंबर ज़मीं अबीर हवा मुश्क तर गुबार अदनासी ये शनाफ तेरी राह गुजर की है। हुजूर आ गए हैं। अब तो जनाब मशरिक के जानवर भी खुश, हर चीज चमक उठी। इकबाल कहता है, जर्रा रेख को दिया तूने तुलुए आफताब। हुजूर आ गए हैं। और इमाम बौसीरी कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने शान अता फरमा कर भेजी कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तने तनहा जब चलते तो यूं लगता कि लाखों का लश्कर हुजूर के पीछे आ रहा है। वो आया ना, इब्ने हुमैत आया ग़ज़वा उहद वाले दिन, और उन्होंने कहा, दुल्लूनी अला मुहम्मदिन, कहाँ है हुजूर, मुझे बताओ, मैंने हुजूर से मुकाबला करना है। तो कहते हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ऐसे नेज़ा पकड़ा और नेज़े की ऐसे अन्नी सिर्फ उसकी गर्दन की तरफ ऐसे की, और इधर छोटा सा सुराख आया तो वो चीखने लगा और दौड़े लगा दी। उसके साथी ने कहा, क्या हुआ है, तू तो बड़ा मुकाबला करने आया था, यहाँ पे हल्का सा एक जनाब झरीट है, एक निशान है, तुझे हो क्या गया है? उसने कहा, ना पूछो मुझे इसकी दर्द क्या है। उसने कहा, हुआ क्या? उसने कहा, इमामुल अंबिया ने सिर्फ मुझे ऐसे करके सिर्फ नेज़ा लगाया है, अभी मारा नहीं है। हुजूर को अल्लाह ताला ने जाहो जलाल और ये हशमत अता करके भेजी है। हुजूर आ गए हैं। कायनात का हर जर्रा चमक उठा के हुजूर आ गए हैं। और जनाब मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ मुबारकबादें देने लगे। उन्हें कहा, तुम्हें नहीं पता, अब वो हबीब आ गए हैं जिन्होंने हमारे हुकूक भी बता कर जाने, और सारी शानें अल्लाह ने देकर भेजी हैं अपने हबीब को। हुजूर आ गए तो फिर हुजूर के गुलामों ने किया क्या? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आप तशरीफ ले आए हैं, अब हमारा फर्ज ये है, तलवारें उठाई, घोड़ों पर सवार हुए और कैसर और किसरा के जा दरवाजे खड़काए। उन्होंने कहा, बाहर निकलो, तुम्हें नहीं पता लगा हुजूर आ गए हैं? हाँ, उन्हें जनाब बहरे गिमात तक जा जनाब घोड़े दौड़ाए और समंदरों में जा घोड़े डाले। उन्हें कहा, ओए, कभी समंदरों में भी किसी ने घोड़े डाले हैं? हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत सलमान फारसी ऐसे आपस में गुफ्तगू करते करते घोड़े समंदरों में डाले। उन्होंने कहा, कभी ऐसा भी मंजर हुआ है? उन्होंने कहा, हुआ नहीं है, अब हुजूर आ गए हैं, अब क़यामत तक ऐसे ही मंजर होंगे और इमामुल अंबिया की बरकत से ही होंगे। हुजूर आ गए हैं। अब कायनात का हर जाविया, हर चीज बदल गई है, हुजूर आ गए हैं। हुजूर हर चीज चमक उठी, हर चीज खुश है कि हुजूर आ गए हैं और सारी शानें लेकर आ गए हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी आप फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया की आमद से पहले आपको पता है शैतान भी जाते ऊपर जाकर आसमानों में फरिश्तों की बातें चोरी चोरी सुनकर आते और फिर नीचे आकर ज़मीन में काहिनों को और जनाब पादरियों को जाकर थोड़ी थोड़ी खबरें देते और वो भी जनाब बातें बताते और जनाब ज़मीन पर फितना फैलता। लेकिन कहा कि जब हुजूर आ गए तो शैतान ऐसे आसमानों की तरफ गए। उन्होंने कहा, पहले तो हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, पहले दी गल हो रहे हुण हुजूर आ गए। हज़रत मुजद्दिद पाक कहते हैं कि हुजूर की आमद से पहले अल्लाह ने अपने तरफ आने वाले तमाम रास्ते खोल रखे थे। कोई रियाजत से, कोई इबादत से, कोई सखावत से, कोई जनाब नेकी से, कोई पारसाई से, कोई तकवा से रब तक पहुंच जाता। उन्होंने कहा, जब हुजूर आए तो अब अल्लाह ने अपनी तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने कहा, अब अल्लाह तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है, जिसने भी जाना है वो हुजूर की बारगाह से हो के रब तक जाएगा बस। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, क़यामत वाले दिन भी हुजूर सारी शानें लेकर, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब को खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा है। हुजूर के बाद किसी की बात होनी नहीं है, ना हो सकती है, इसीलिए तो हुजूर को अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में भेजा है। बनाया सबसे पहले है, भेजा सबसे आखिर में है कि मेरे हबीब आपके बाद फिर हमने किसी की बात नहीं चलने देनी, बस फिर आपकी ही बात रहनी है। और सबसे आखिर में भेजा, सारे अंबिया आते रहे और जनाब सब ने आकर कहा कि अल्लाह के हबीब ने आना है। सारे सुनते रहे, ठीक है जी, जब आएंगे हम भी देखेंगे। सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। हुजूर आए, पहले दुनिया गुजर गई, उनको नहीं मालूम कि हुजूर की क्या शानें हैं कि इमामुल अंबिया सिर्फ ओहद पहाड़ पर जाएं,
ہیں جی، اور پہاڑ پر جائیں تو وہ بھی جھومنے لگے، رقص کرنے لگے، حضور آپ میرے پاس آ گئے ہیں، تو حضور ٹھوکر لگائیں، فرمایا او تجھے بھی کیا جلدی پڑی ہے، ذرا رک، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہے۔ کائنات کی ہر چیز خوش ہو گئی، اور پہاڑ خوش ہوا نا، خوشی سے جھومنے لگا جب حضور نے قدم رکھا۔ اور وہ کون سا مومن ہے جس کو حضور کا ذکر سن کے اس کا منہ بسوڑا جائے؟ او جی میلاد شریف آ گیا، او جی اب آپ جھنڈیاں لگائیں گے، آپ 1500 سالہ جشن منائیں گے۔ میں نے کہا بھائی جھنڈیاں بھی ہماری اپنی ہیں، ہمارا امام کہتا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور لکھا سلام امن یمن دے مسلمانوں حالت جنگ اچ موجودن، لیکن انہوں نے پتا حالت جنگ ہوئے یا کچھ بھی ہوئے، حضور دی محبت نہیں نہ چھوٹ سکتی، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جی، حالت جنگ اچ موجودن، اور اسرائیل دے نہ جنگ چھیڑ کے رکھی ہوئی، لیکن پوری دنیا نو میلاد منا کے دسیا کہ حضور نے نال محبت ان کری دی۔ انہوں نے بڑے بڑے لوگ بھی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے حضور نال محبت کر کے دسیا کہ قیامت تک آج ازا کے ملت را حیات از عشق اوست، اور برگو ساز کائنات از عشق اوست، قیامت تک اگر کوئی زندہ رہ سکتا تو حضور دی محبت نہ ہی رہ سکتا، اور اگر کوئی کفر نہ ٹکرا سکتا تو حضور دی محبت نہ ہی ٹکرا سکتا، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یمنیاں نو لکھا سلام امن ہے کہ نہیں جی، انہوں نے اپنا دار الخلافہ دے اندر حضور دا میلاد کر کے دسیا دنیا نو کہ اوئے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی و ایانا، انہاں کیا اے پتہ سانو کہ اسرائیل دے نال امریکہ کھڑا، پورا کفر بھی کھڑا، او غزہ نو بھی ملیا میٹ کرنا چاہندا، او جناب ادھر جا کے شام نو بھی تباہ کرنا چاہندا، لیکن انہاں کول اسلحے بھی بڑے ہیں، انہاں کول مال بھی بڑے ہیں، انہاں کو بدماشیاں دے سامان بھی بڑے ہیں، لیکن اسی دسنا چاہنے ہیں یکفی بنا علی من غیرنا، ساڈے واسطے دنیا دے عزت والی گل یہی کافی ہے کہ ساڈے دلاں وچ حضور دی محبت موجود ہے۔ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، او گھڑیاں آن والیاں تے کل کس دی کیڑی کیڑی مصروفیت ہے، ساریاں ترک کر دیو، ختم کر دیو، کوئی مصروفیت نہیں، مامے چاچے تائے سارے اے سب سانو حضور دی وجہ نال ملے، سارے رشتے حضور دی وجہ نال ملے، ورنہ حضور دی آمد تو پہلے تے یہی ماما سن، یہی جناب بچیاں سن جڑیاں زندہ درگود کر دیتیاں جاندے سن، یہی ماما سن جڑیاں منڈیاں جا کے وک جاندیاں سن، لیکن حضور آ گئے پھر، حضور نے فرمایا اے ماما منڈیاں بیچن واسطے نہیں، اے ماں تو ہوئے جس دے پیراں دے تھلے جنت رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ حضور نے فرمایا آج تو بعد ہن میں آ گیا، ہن اپنی دھیاں زندہ درگود کوئی نہیں کرے گا، ہن تے جن نے 2 دھیاں دی این کر کے پرورش کی تھی اسلام دے مطابق جنت جو میرے نال این جائے گا این کر، حضور دے در نو چھڑ کے جڑا گیا پھر انہیں ذلیل ہی رہنا۔ محمد عربی کا ابرو ہر دو سراز، حضور آ گئے تے سارے جہانہ دی شان بن کے آ گئے، اور سارے جہانہ دی آبرو بن کے آ گئے، اور سارے جہانہ دی عزت بن کے آ گئے، کسے کے خاک درش نیست، ویکھو کیڑا کیڑا حضور دے در تے خاک نہیں، جڑا نہیں تے پھر سارے جہانہ دی خاک اس دے سر دے ہوتے، حضور آ گئے۔ ہاں جی کل کوئی اور مصروفیت کسے قسم دی؟ کل اسی ایک کوئی گل کرنی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ، تیار ہو بھائی سارے کل انشاءاللہ؟ سید حجویر مخدوم امم، حضرت داتا علی اجویری دی بارگاہ وچ ہے جی، سارے انشاءاللہ سونے کپڑے پا کے خوشی نال ہیں، حضور آ گئے بھائی، سونی خوشبو لا کے، سونے کپڑے پا کے، صاف ستھرے ہو کے، سونی ٹوپی، سونی پگ، سونی چادر لے کے، این کر کے خوش ہو کے، پتہ لگا انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تینوں نہیں پتہ ہے امام الانبیاء دی ولادت دی خوشی جا رہے ہیں، اور کدھر جا رہے ہیں؟ تیار ہو کے تے کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے بھئی ہن اتنے بج گئے گھڑی وال بھی نہیں دیکھنا، ہاں جی ساری جناب ساری زندگی سارے کام ہوندے رہن گے، سارا کچھ چلتا رہے گا، لیکن حضور دے میلاد دے جلوس سے بڑے خوشی خوشی جانا، پھر او دن بھی ہونا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے۔